تمامی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے اور ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو کن کن نعمتوں سے نوازا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے ہمیں کیا عطا فرمایا اور کس طرح حضرت ادریس علیہ السلام زندہ جنت میں چلے گئے۔ تو پورا واقعہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے ریڈ بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ چلیے آج کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصلی نام اخنوق ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیث بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سیے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نحو اور حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احوار وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے تو میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو، چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے دروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس پر گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے تو میں گزر چکا۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے فرمایا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے نکلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور وہ زندہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے اور کتابوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھے جو غیب کی خبریں دیتے تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اولاد آدم کے نبیوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انعام و اکرام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان اور لازم العمل ہے کہ خداوند قدوس کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب اور احترام رکھے۔
اور ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن مجید کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بار بار خدا کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کا ذکر خیر باعث خیر و برکت۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ کوئی دو نبی زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، مگر ہم ان کے نام اور ان کے واقعے سے ناواقف ہیں۔ تو آج ہم نے ایک نبی کے بارے میں تو جان ہی لیا، اور جو دوسرے نبی ہیں ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کا واقعہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کے نورانی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔